लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। याद रहे कि ये अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद पढ़ने वालों के ख्वाब, ये हमारे इस सिलसिले का, इस मौजू का ये चौथा बयान है, चौथा पार्ट है। पहले 3 पार्ट को अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों ने देखा और अपने नेक तासुरात पेश की, कमेंट्स में अपने दुआओं से नवाजा। अब लोगों की ख्वाहिश पर, हमारे नाज़रीन और सामीन की ख्वाहिश पर ही चौथा पार्ट लेकर, चौथा हिस्सा लेकर के मैं आपकी बारगाहों में हाजिर हूँ। आप सुने तहज्जुद पढ़ने वालों के ख्वाब, चौथा पार्ट है ये। इसको भी आप देखें और दुआओं से नवाजें और तहज्जुद की नमाज के लिए अपने आप को तैयार करें। और जो तैयार हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, वो लोग तहज्जुद पर साबित कदम रहें और बिल्कुल टिके रहें उस अपनी ताकत, अपनी अदा पर, उस तरीके कार पर कि तहज्जुद की नमाज पढ़ते ही रहना है। तहज्जुद पढ़ने वालों के ख्वाब पर ये चौथा पार्ट आप सुनने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आज के बयान में जो पहला ख्वाब है, हजरत अबू खल्लाद रहमतुल्लाह अलैह के दोस्त का ख्वाब। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो अपने वक्त के एक बहुत बुजुर्ग हैं, अपनी तफसीर में फरमाते हैं कि हजरत अबू खल्लाद ने फरमाया कि एक रोज मुझे मेरे एक दोस्त कहने लगे कि एक रात मैं सो रहा था, मुझे ख्वाब में कयामत नजर आई, कयामत का मंजर दिखा, कयामत का दिन जैसे होता है, जैसे उन्होंने पढ़ा था वैसा उन्होंने ख्वाब में कयामत का मंजर देखा। कहते हैं कि मैंने कयामत में देखा कि मेरे बाज भाइयों के चेहरे रोशन और चमकदार थे और उन्होंने ऐसी पोशाक, ऐसा लिबास, ऐसा ड्रेस ज़ेबे तन की हुई थी, पहने हुए थे, जो मखलूक में से किसी ने ना पहनी हुई थी। मैदान कयामत है, मखलूक खुदा की भीड़ है, कसरत से लोगों की भीड़ है, इंसान और जिन्नात की भीड़ है, लेकिन उसी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे रोशन हैं, खूबसूरत हैं और ऐसा लिबास उन्होंने पहन रखा है कि वैसा लिबास कयामत के मैदान में किसी ने पहन नहीं रखा है। तो जो ख्वाब देख रहे थे वो कहते, मैंने कहा ये लिबास में मलबूस है और ये लिबास में मलबूस है, यानी ये लोग हैं जो लिबास में, और लोग हैं जो नंगे हैं, और दूसरे लोग जो हैं इनके पास कपड़े भी नहीं है। क़यामत के दिन में अक्सरियत लोगों की यही होगी जो नंगे होंगे, बिना कपड़े के होंगे। मैदान क़यामत के दिन का वो होशरुबा आलम होगा। लेकिन उसी में इन्होंने ख्वाब में देखा कि कुछ लोग लिबास में हैं और बाकी लोग बिना लिबास के हैं और इनके चेहरे चमक रहे हैं, जबकि दूसरे लोगों के चेहरे पर धूल मिट्टियां हैं। इन्होंने, इनसे रहा नहीं गया ना, इनसे रहा नहीं गया कि और लोग के पास कपड़े तक नहीं, और ये वो कुछ लोग हैं जिनके चेहरे भी रोशन है और इनके बदन पर खूबसूरत कपड़े भी हैं। और ये भी देखा इन्होंने कि अक्सर लोगों के हाल ये है कि उनके चेहरे खाक आलूद हैं, मिट्टियां हैं उनके खाक, उनके चेहरे पर, कपड़ों पर, बदन पर। लेकिन ये एक ऐसे लोग हैं कि जिनके चेहरे भी खूबसूरत है। तो जब इन्होंने कहा, ख्वाब देखने वालों ने, तो कहते हैं कि मुझे कोई कहने लगा, तुम्हें जो लोग लिबास में मलबूस नजर आ रहे हैं, वो लोग जो लिबास पहने हुए नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आजान और इकामत के दरमियान सुन्नत नमाज पढ़ा करते थे और जिनके चेहरे रोशन नजर आ रहे हैं, ये तहज्जुद गुजार और शब बेदार लोग हैं। क्या समझ में आया कि वो लोग जो लिबास में हैं, ये वो लोग हैं जो आजान और इकामत के दरमियान सुन्नत नमाज पढ़ा करते थे। जब इस आजान और इकामत के बीच में, आजान और इकामत के बीच में सुन्नतें पढ़नी चाहिए। मगरिब में बस ऐसा वक्त नहीं मिल पाता, बाकी वक्तों में पढ़नी चाहिए। बाज़ औक़ात लोग असर की नमाज में सुन्नतें छोड़ देते हैं, उस वक्त भी पढ़नी चाहिए, भले गैर मुअक्कदा है, लेकिन पढ़ेंगे तो बरकतें कितनी है। देखिए, आजान और इकामत के बीच जो सुन्नतें पढ़ेंगे, क़यामत के दिन उनको लिबास मिलेगा। और क़यामत के मैदान में जिनके चेहरे रोशन थे, उसके बारे में बताया गया कि ये वो लोग हैं जो तहज्जुद गुजार लोग हैं, जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं और शब बेदार लोग हैं, यानी रात को जागते हैं अल्लाह की इबादत के लिए। ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे क़यामत के दिन अल्हम्दुलिल्लाह नूर जैसे मुनव्वर हैं। तो अपने चेहरों को मैदान क़यामत में पुरनूर करना चाहते हैं, अगर अपने चेहरों को क़यामत के मैदान में रोशन करना चाहते हैं, खूबसूरत करना चाहते हैं, तो तहज्जुद गुजार बन जाइए।
اور جو تہجد گزار ہیں وہ اپنی اس عادت پر جمے رہیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے الحمدللہ۔ اور میں نے کچھ لوگوں کو بہترین سواریوں پر، یہ جو خواب دیکھ رہے تھے، یہ کہتے کہ میں نے کچھ لوگوں کو بہترین سواریوں پر جلوہ فگن بھی دیکھا تھا، بہت بہترین سواریوں پر بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ عمدہ سواریوں پر سوار ہیں، جبکہ لوگ ننگے پاؤں ہیں، اکثر لوگ تو ننگے پاؤں ہیں، لیکن یہاں پر یہ عمدہ سواری پر بیٹھے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی مجھے کہنے لگا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا کرتے تھے، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر خدا کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے تھے، خدا کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو خدا کے لیے قیام کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں؟ یہ بھی تہجد گزار لوگ ہیں۔ جب یہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو قیام کرتے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی قیام کرنے والے ہیں، اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک قیام کرنے والے تہجد گزار بھی ہیں الحمدللہ۔ جو خواب دیکھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں چیخا کہ عابدین کو کس قدر شرف و فضیلت حاصل ہے، یعنی خواب میں وہ چیخ کر اٹھے کہ جو عابدین ہیں، عابدین مطلب عبادت کرنے والے، یعنی عبادت کرنے والے کس قدر خوش نصیب ہیں کہ قیامت کے دن ان کو اتنی قدر و منزلت، اتنی شرف، اتنی عزت مل رہی ہے۔ پھر میں بیدار ہو گیا۔ کتنا ایمان افروز خواب ہے تہجد گزار لوگوں کے لیے یہ خواب، تو الحمدللہ ان کے ایمان کو تازہ کرنے والا اور حوصلے کو بڑھانے والا الحمدللہ ثابت ہوگا کہ اب تو اور حوصلہ ملے گا کہ نہیں، ہمیں تو تہجد کی نماز چھوڑنی نہیں ہے، کہ اس کی برکتوں سے قیامت کے دن چہرے میں نور نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا خواب دیکھیے۔ رابعہ بصریہ عبادت کی دنیا میں، عابدین کی دنیا میں، عورتوں میں، خواتین میں ایک بڑا نام ہے، زبردست عبادت گزار تھی آپ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اسلامی بہنوں کو میں کہوں گا کہ آپ ان کی زندگی کو پڑھا کریں۔ خواتین اسلام کو، مسلم عورتوں کو چاہیے کہ ہماری تاریخ میں ان عورتوں کا جن عورتوں کا بڑا کردار رہا ہے، بہت اچھی زندگی انہوں نے گزاری ہے، اللہ نے ولایت، عورت ہو کر کے بھی اللہ نے ان کو ولایت عطا فرمائے۔ غور کیجئے، ایسی عورتوں کی زندگی پڑھنی چاہیے، خاص کر ہمارے خواتین اسلام کو۔ آج کے بیان میں رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا ایک خواب آپ توجہ سے سنیے۔ حضرت سمع بن عاصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ایک بیماری لاحق ہوئی، مجھے ایک بیماری ہو گئی جس کے سبب مجھے شب بیداری موقوف کرنا پڑی۔ مجھے کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے رات کو جاگنے والا جو معاملہ تھا وہ مجھے بند کرنا پڑا، رات کو جاگنے کا معاملہ ختم کرنا پڑا۔ تو کہتی ہیں کہ میں دن میں تو اپنے اوراد کا اہتمام کرتی تھی، جو بھی ورد و اوراد تھے، وظائف تھے، پڑھائی تھی، وہ میں دن میں کرتی تھی، لیکن رات کے جو اوراد تھے، رات کے جو ورد تھے، پڑھائیاں تھی، مجھ سے چھوٹ گئے۔ اسی دوران میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک سرسبز باغ میں، سرسبز مطلب ہرا بھرا، ایک ہرا بھرا باغ مطلب گارڈن، باغیچہ، باغ میں اور خوبصورت خیمے میں ہوں۔ دیکھ رہی ہیں کہ ایک ہرا بھرا باغیچہ ہے اور ایک خوبصورت خیمہ ہے اور میں اس میں ہوں، اور کہہ رہی کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ میں اس میں گھوم رہی تھی۔ اسی دوران میری نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی، ایک خوبصورت لڑکی کو میں دیکھی جو ایک سبز پرندے کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ کہتے میں نے خواب دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہے جو ایک سبز مطلب ہرا کلر کے پرندے کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہی تھی۔ وہ لڑکی، حضرت رابعہ بصریہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے میری نگاہیں اس سے ہٹتی ہی نہیں تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ میں دیکھی تو دیکھتی رہ گئی، میری نظریں ان کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ میں نے لڑکی سے کہا اس پرندے کو کچھ نہ کہو، میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اس پرندے کو کچھ نہ کہو، میں نے اس سے خوبصورت پرندہ کبھی نہیں دیکھا، پرندہ بھی خوبصورت تھا۔ تو میں نے لڑکی سے کہا کہ اس پرندے کو کچھ نہ کہو، نہ پکڑو اس کو، کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت پرندہ کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں تمہیں اس پرندے سے زیادہ خوبصورت چیزیں نہ دکھاؤں؟ وہ لڑکی حضرت رابعہ بصریہ سے کہنے لگی کہ کیا میں اس سے زیادہ خوبصورت چیزیں تمہیں نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو کہتے کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور باغ میں، اس گارڈن میں گھمانے لگے، یہاں تک کہ مجھے ایک محل کے دروازے پر لے آئی اور دروازہ کھلوانے لگی اور کہا بیت المحبت
محبت کا گھر کھول دو. کہنے لگی محبت کا گھر کھول دو. اس محل کا دروازہ کھلا تو محل سے ایک تیز روشنی نکلی جس سے میرے دائیں بائیں کی جگہ روشن ہو گئی. جیسے دروازہ کھلا تو ایک تیز روشنی نکلی. کہتی ہے کہ میرے آس پاس کے علاقے میں روشنی پھیل گئی. رابعہ بصریہ کہتی ہے کہ میں اس محل میں داخل ہوئی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. کیوں پھٹی کی رہ گئی؟ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اندر دیکھ کر کے. کہتی ہے کہ میں نے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جسے میں وہاں کی چیزوں کے مشابہ کہہ سکوں. یعنی ایسی چیزیں تھی کہ میں دنیا میں اس کی کوئی مثال دے ہی نہیں سکتی ہوں. ایسی چیزیں میں نے اس محل کے اندر دیکھا. کہتی ہے کہ ہم باغ میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ہمارے لیے ایک دروازہ نمودار ہوا. دروازہ نکلا جو ایک باغ میں کھلتا تھا. ہمیں وہاں ایسے خادم نظر آئے جن کے چہرے موتی کی مانند چمکدار اور روشن تھے. ایسے خادم تھے جن کے چہرے موتی کی طرح چمکدار اور روشن تھے. ان کے ہاتھوں میں خوشبو کی دھونی کے لیے انگیٹھیاں تھیں. خوشبو کی دھونی دیتے ہیں نا، لبان وغیرہ کرتے ہیں. انگیٹھی چھوٹا سا مٹی کا بنا رہتا ہے، اس میں کوئلہ ڈال کے خوشبو کرتے ہیں. ایسی وہاں پر ان خادموں کے پاس تھا. وہ لڑکی ان خادموں سے کہنے لگی تم کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے فلاں شخص سمندر میں شہید ہو گیا ہے، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں. وہ لڑکی کہنے لگی تم اس عورت کو دھونی دے دو. یعنی کہنے لگے وہ لڑکی ان خادموں سے کہنے لگے رابعہ بصریہ کی طرف اشارہ کر کے کہ ان کو دھونی دے دو. تو انہوں نے کہا، ان خادموں نے کہا یہ پہلے رات کو عبادت کرتی تھی، اب انہوں نے وہ عبادت چھوڑ دی ہے. یہ سن کر اس لڑکی نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگی جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تیرا نماز پڑھنا تیرے لیے نور کا سبب ہے. انسان کا سونا اس نماز سے محروم کر دیتا ہے، یعنی تہجد کی نماز سے. اگر سوئے کے سوئے رہ گئے تو تہجد سے محروم ہو گئے. پھر کہنے لگی کہ اگر تم سمجھو تو یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے، تھوڑی سی عمر باقی ہے جو عنقریب ختم ہو جائے گی. پھر وہ لڑکی غائب ہو گئی اور رابعہ بصریہ کہتی ہے میری آنکھ کھل گئی. میں جب بھی اس خواب کو یاد کرتی ہوں تو میرے ہوش اڑ جاتے ہیں. حضرت مسمع فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت رابعہ مرنے تک کبھی رات کو نہیں سوئیں. جی ہاں، پھر رات کو انہوں نے ہمیشہ بیدار رہنے کا ایک معاملہ بنا لیا کہ رات کو یہ الحمدللہ عبادت کرتی ہی رہتی تھی. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا یہ خواب ہمیں بتاتا ہے کہ تہجد گزار لوگوں کے لیے قیامت میں کے بعد جنت میں خصوصی نعمتوں کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھا ہے. جو لوگ تہجد پڑھتے ہیں اللہ نے ان کے لیے بہترین انتظام قیامت کے میدان میں کر رکھا ہے. اس لیے جو تہجد گزار ہیں ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اللہ آپ کو اس تہجد کی نماز پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھتے رہیے گا تاکہ قیامت کی خوشحالیاں، جنت کی نعمتیں آپ کو ملیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تہجد گزاروں کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ان کی نمازوں کو قبول فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.